الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس موضوع کو آپ کئی اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، سمپلی کہ آپ کی اور میرے اندر ٹالرنس کیسے ڈیولپ ہو جائے۔ جب آپ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں دو ٹرمینالوجیز آٹومیٹیکلی آتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ ایک آپ کو آتی ہے صبر کی ٹرمینالوجی، ٹالرنس کے ساتھ صبر کنیکٹڈ ہے، اور دوسری ٹرمینالوجی آپ کو جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے فورگیونیس کی ٹرمینالوجی۔ تو جب آپ بھی ٹالرنس کی بات کریں گے تو آپ کو فورگیونیس اور صبر، پیشنس، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ خواتین اگر اس کو اپنے حساب سے سمجھنا چاہیں تو اس میں بہت سے سبق نکل سکتے ہیں، اور ہمیں کس کس وقت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں ہوتا کہ 40 سال کی عورت کو زیادہ برداشت کرنا ہوتا ہے اور 16 سال کی لڑکی کو کم برداشت کرنا ہوتا ہے۔ دیر آر لاٹس آف اینگلس کہ آپ کو اپنے برابر میں رہنے والے لوگ جو ہیں کبھی کبھی ٹالرنس کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ انسان بنایا گیا ہے عقل کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ۔ آپ اور میں بہت سی چیزوں کو عقل سے زیادہ جذبات سے ہینڈل کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم لوگ بہت کم چیزوں کو انٹلیکٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر جذبات سے ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ماں اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اب تم میری بات ویسے نہیں مانتی ہو یا مانتے ہو جیسے پہلے مانتے تھے، تو وہ موسٹ آف دا ٹائم ماں اپنے جذبات کی بیسس پر یہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے میرا بچہ چھوٹا تھا تو میں جو کہتی تھی وہی کرتا تھا، جو پہناتی تھی وہی پہن لیتا تھا، جہاں جانے کو کہتی تھی میرے ساتھ چل پڑتا تھا۔ اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کی چوائسز الگ ہو رہی ہیں۔ تو ماں اکثر جذبات کی بیسس پر اپنی اولاد کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ سیم ول اپلائی آن اسپاؤس ریلیشن شپ۔ آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ جب آپ یہ کہتی ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے تو آپ عقل سے زیادہ جذبات سے کام لے کر کہہ رہی ہوتی ہیں یا صرف عقل کی بیس پر کہہ رہی ہوتی ہیں؟ کیسے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے ماشاءاللہ۔ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جب ہم اپنے شوہر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، ہم صرف جذباتی لحاظ میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان بنے ہیں جذبات کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، لیکن انسان بہرحال بار بار یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو عقل کو زیادہ استعمال کرنا ہے، جذبات کو بھی کرنا ہے لیکن ذرا تھوڑا سا کم لیول میں استعمال کرنا ہے۔ جب ہم ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو برداشت کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ جتنا ایموشنل ڈیمیج، جتنا آپ کو جذباتی نقصان آپ کے قریب رہنے والے لوگ پہنچاتے ہیں، اتنا سڑک پر چلنے والے تو نہیں پہنچاتے۔ چلیں سڑک پر چلنے والے کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ اور میں یہاں، آپ میں سے جو لوگ یہاں پچھلے 3 مہینے سے ریگولر آ رہے ہیں، اور آپ کا اور میرا صرف اتنا انٹریکشن ہوتا ہے کہ میں بولتی رہتی ہوں، آپ کو بولنے نہیں دیتی، اور آپ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بھی چلے جاتے ہیں گھر اور میں بھی چلی جاتی ہوں گھر۔ تو انٹریکشن تو ہمارا بھی ہوتا ہی ہے جتنا بھی ہوتا ہے۔ دس از کوائٹ نیچرل کہ میں آپ کو اتنا ہرٹ نہیں کروں گی جتنا آپ کی چھت کے نیچے جو رشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کو ہرٹ کرنے کا باعث بنیں گے۔ تو ایموشنل ڈیمیج انسان کا جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے یا مشکل؟ میں یہاں کوئی غلطی کر دوں، اگر مجھ سے، میں انسان ہوں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور میں اس کو صحیح طرح جواب نہ دوں، یا آپ ہرٹ ہو جائیں، یا آپ نامناسب سمجھے میرا کوئی جملہ، اور میں آپ سے فوراً کہہ دوں آئی ایم سوری،
تو آپ میرے سوری کو فوراً ایکسپٹ کر لیتی ہیں. فیملی میں فیملی والوں سے غلطی ہو جائے اور ان کو اپنی ریئلائزیشن ہو جائے اور وہ سوری بولیں تو آپ کی اور میرے لیے ان کے سوری کو ڈائجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہمارے لیے اسٹرینجرز کے سوری کو ڈائجسٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف نہ کریں ان کی غلطیوں کے اوپر، ابھی تو میں بات کر رہی ہوں لوگوں کی غلطیاں اور ان کو معاف کرنا، اگر ہم لوگوں کی غلطیوں پر لوگوں کو معاف نہ کریں تو صرف اور صرف ہمارا دل گرجز سے، بغض اور کینے سے اور مشکلات اور پریشانیوں سے بھر جائے. یہ سمپل بات ہے. یہی بات میں آپ کو 8 گھنٹے کی ورکشاپ میں بھی بتا سکتی ہوں اور یہی بات میں نے آپ کو 5 منٹ میں بتا دی ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ جب آپ اور میں لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں خود ہوتا ہے. اور جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف اور صرف جو چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ گرجز ہوتے ہیں، جس کو آپ کینہ بھی کہہ سکتی ہیں، جس کو آپ پریشانیاں بھی کہہ سکتی ہیں، جس کو آپ بغض بھی کہہ سکتی ہیں. یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں. جتنا آپ کا غصہ بڑھتا جائے گا آپ کے لیولز بڑھتے جائیں گے. جہاں بڑوں کو یا جہاں غلطی کرنے والوں کو یا چھوٹوں کو اور غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا مشکل ہے، وہاں کیا ہم نے بچپن سے یہ بات نہیں سنی کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، یا معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے؟ بچپن سے سنا ہے نا. الحمدللہ جتنا بھی دین تھا اللہ کی رحمت سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جتنا بھی دین تھا الحمدللہ ماں باپ نے ایک اچھا ویلیو سٹرکچر دیا ہے. ماں باپ کی تربیت کو کمپلیٹلی نل اینڈ وائڈ نہیں کر دینا چاہیے کہ نہیں انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، ہم تو خود ہی عقل مند اتنے تھے کہ ہم نے بڑے ہو کر دین کی کلاسز ڈھونڈی، پھر ہم نے جانا شروع کیا، پھر ہمیں قرآن سمجھنا آیا اور پھر ہم نے دین پر عمل کرنا شروع کیا. اور اس میں سے ہم درمیان میں سے ماں باپ کو ایکویشن میں سے نکال دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ ماں باپ نے تو حق ادا نہیں کیا. مسلمان نہیں ایسا سوچتے. بی آر ریئلسٹک، کسی نے آپ کے اوپر ایک احسان بھی کیا ہے تو آپ زندگی بھر تک اس کا احسان اتار نہیں سکتی، اور یہ تو ماں باپ ہیں. تو ماں باپ نے ہمیں یہ بچپن سے سکھایا ہے کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آپ بڑی ہیں یا آپ چھوٹی ہیں، جو معاف کرے گا وہ اعلیٰ ظرف بن جاتا ہے. یہ ہم نے ہمیشہ سے سیکھا ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معاف کرنا آپ کے اور میرے لیے آسان نہیں ہوتا. ڈیو ٹو سرٹن ریزنز بہت سی اس میں مشکلات جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور بہت سے اس میں جو ہیں وہ ہنڈرنسز ہوتے ہیں. برداشت کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو اگر ہم ایک جملہ یاد رکھیں، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، دیکھیں جب لوگوں کو برداشت کرنے کی بات آتی ہے نا تو ایک برداشت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی میڈیا چینل کو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں اور کس طرح کی چیزیں ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے ہیں. ایک آپ برداشت کرتے ہیں کسی ایکٹر ایکٹریس کو، ایک آپ برداشت کرتی ہیں معاشرے کی کسی برائی کو، اور ایک آپ برداشت کرتی ہیں اپنے کلوز ریلیشن شپ کی کسی غلطی کو. کیا ان سب میں فرق ہوگا برداشت کرنے میں، یا سب کو آپ ایک ہی اینگل سے ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے؟ سب کو برداشت کرنے کا اینگل الگ ہوگا. ایک آپ برداشت کرتی ہیں اپنی بہن کو اور ایک آپ برداشت کرتی ہیں اپنی نند کو. ول دس بی دا سیم تھنگ؟ نہیں پاسبل ہے. ایک آپ برداشت کر رہی ہیں اپنے میکے والوں کو اور ایک آپ برداشت کریں اپنے سسرال والوں کو. یہ کوئی ایکویشن نہیں ہے کہ انسان صرف سسرال والوں کو برداشت کرتا ہے. آپ کو بہت سی چیزیں اپنے میکے والوں کی برداشت کرنی پڑتی ہیں. کیا صرف آپ اپنے رشتے داروں کے بچوں کو جو بدتمیز ہوتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کو اپنے بچوں کی بدتمیزیوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے؟ دس از کوائٹ نیچرل کہ ہمیں ہر دفعہ ایک مختلف سینیریو کے ساتھ بہت سی چیزوں کو ٹالریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب کس وقت ٹالریٹ کرنے کا لیول کیا ہوگا یہ آپ کو اور مجھے سیکھنا ہوتا ہے. میں ایک جیسا غصہ ہر وقت نہیں شو کر سکتی. کہاں مجھے کسی کو برداشت کرنے کے بعد خاموش رہنا ہے، کہاں مجھے کسی کو برداشت کرتے ہوئے بولنا ہے، کہاں مجھے کسی کو برداشت کرتے ہوئے اگنور کرنا ہے. دس ول ویری فرام کیس ٹو کیس. ڈپینڈ کرے گا میرے سامنے کون موجود ہے.